بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی صنف سخن یا ایک ایسی نظم کا مطالعہ کریں گے جو پہلے قصیدے کے ایک حصے تشبیب کا جز ہوا کرتی تھی، لیکن اب وہ ایک صنف ہو چکی ہے، جس میں شاعر عورتوں سے متعلق بات چیت کرتا ہے، ان کے حالات، جذبات، کیفیت، ان کے خوش ہو جانے، مان لینے، ناراض ہو جانے، روٹھ جانے کا ذکر کرتا ہے، جس میں قافیوں کی پابندی کی جاتی ہے، کبھی ردیف بھی ہوتا ہے۔ اس کے ہر شعر کا ایک نیا خیال، ایک نیا موضوع ہوتا ہے۔ اس کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصروں میں قافیہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر شعر کے دوسرے مصرے میں قافیہ ہوتا ہے، پہلا مصرع قافیے سے خالی ہوتا ہے۔ آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ شاعر اس میں اپنا تخلص پیش کرتا ہے۔ تو یاد رہے کہ اسے ہم غزل کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم ہماری اردو درسی کتاب سے سب سے پہلے غزل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ غزلیات میں سے سب سے پہلی غزل کا مطالعہ ہم کریں گے۔ غزل کے بارے میں یہ بات معلوم ہو کہ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے عشقیہ بات چیت کرنا۔ اسی طرح ایک معنی آتے ہیں کہ ہرن کے شکار ہونے پر اس کے حلق سے نکلنے والی پہلی دردناک آواز کو بھی غزل کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پیش درس ہے، ہم یہاں مطالعہ کریں گے۔ اردو کے شعری سرمایہ کا بڑا حصہ غزلوں پر مشتمل ہے۔ غزل گو شعراء کو ہر زمانے میں مقبولیت حاصل رہی ہے۔ نقادوں نے اسے اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔ جو نقاد ہے، تنقید کرنے والے ہیں، پرکھنے والے ہیں، انہوں نے اردو شاعری کی آبرو کہا ہے، اردو شاعری کی عزت کہا ہے غزل کو۔ دکن کے ابتدائی دور سے آج تک تمام قابل ذکر شعراء نے اس صنف میں تبازمائی کی۔ غزل نے عربی قصیدے کے ایک جز تشبیب سے علیحدہ ہو کر ایک مستقل صنف کی صورت اختیار کی۔ فارسی شعراء کا غیر معمولی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے عربی قصیدے میں رائج مسلسل اشعار کہنے کے سلسلے کو بدل کر غزل کے ہر شعر کو ایک علیحدہ مضمون کے لیے مخصوص کر دیا۔ نظم کے اشعار معنوی سطح پر ایک دوسرے سے مربوط ہوا کرتے ہیں، جبکہ غزل کے ہر شعر میں ایک نیا مضمون پایا جاتا ہے۔ غزل کی تاریخ کئی نشیب و فراز سے گزری ہے۔ اردو میں سلطان محمد قلی قطب شاہ پہلا صاحب دیوان غزل گو شاعر ہے، جس کے کلام میں فارسی اور دکنی کا امتیاز ملتا ہے۔ اس کے بعد نشاطی، غواصی، وجہی اور بہت سے شعراء سے گزر کر غزل شمالی ہند پہنچی۔ دکنی دور میں غزل کے شستہ شکل ولی کے یہاں ملتی ہے۔ ان کی استادی کا آج بھی اعتراف کیا جاتا ہے۔ شمالی ہند میں غزل کے اولین شعراء میں شاہ مبارک، آبرو، ناجی اور حاتم قابل ذکر ہے۔ میر اور سودا کا عہد اردو غزل کا دور زرین کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کے شعراء میں مصحفی، ناسخ، آتش، غالب، مومن، ذوق، درد، داغ اور امیر مینائی کی غزلوں میں دہلی اور لکھنوی تہذیب کے رنگ نمایاں ہیں۔ غزل کے دیگر شعراء میں حسرت، جگر، فانی، اصغر، اقبال، فراق، مجاز، فیض، مجروح، روش صدیقی، ندا فاضلی وغیرہ نام اہمیت کے حامل ہیں۔ موجودہ عہد کے غزل گو شعراء کی تخلیقی سمت و رفتار پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں مختلف روایتوں کے واضح نشانات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی غزل میں کلاسیکیت سے گریز، ترقی پسندی اور جدیدیت جیسے مختلف عناصر یکجا ہو گئے ہیں۔ موضوعات کے اعتبار سے اس میں عاشقانہ
اور صوفیانہ رنگ کے علاوہ عصر حاضر کے مسائل میں الجھے ہوئے انسان کے جذبات اور احساسات کی بھرپور عکاسی نظر آتی ہے۔ سب سے پہلی غزل جن کا مطالعہ ابھی ہم کریں گے یہ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل ہے۔ ان کی جان پہچان ہے۔ آتش کا پورا نام خواجہ حیدر علی تھا۔ وہ 1778 عیسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ کم سنی ہی میں یتیم ہو جانے کی وجہ سے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ وہ نواب محمد تقی خاں حوص کے یہاں ملازم ہو گئے۔ انہی کے ہمراہ فیض آباد سے وہ لکھنؤ پہنچے۔ لکھنؤ میں انہوں نے مصحفی کی شاگردی اختیار کی، لیکن کسی بات پر خفا ہو کر رشتہ توڑ لیا۔ آتش کا انتقال 1847 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا۔ آتش کے مزاج میں قناعت تھی، فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ دربار سرکار سے ربط ضبط انہیں پسند نہ تھا، یعنی سرکاری دربار میں، سرکار کے دربار میں وہ آنے جانے کو پسند نہیں کرتے تھے، جیسا عام طور پہ رواج تھا۔ ان کے شاعری میں لکھنوی طرز نمایاں ہے۔ انہوں نے شعری صنعتوں سے خوب کام لیا اور جذبات و احساسات کو بھی بڑے سلیقے سے نبھایا۔ ان کی غزلوں میں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے صنعتوں کا خوب استعمال کیا۔ ابھی ہم جو غزل پڑھیں گے اس میں بھی انہوں نے صنعتوں کا سہارا لیا اپنے اشعار کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ ان کے یہاں اخلاقی مضامین اور تصوف کے مسائل کے ساتھ ساتھ بلند خیالی اور حسن بیان بھی ہے۔ اب ہمارے سامنے حیدر علی آتش کی غزل ہے۔ پہلے ہم بلند خوانی کریں گے، آپ کو دھیان سے سننا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی کتاب سامنے رکھ کر اس کو دھیان سے سنیں۔ ادب تا چند اے دست ہوس قاتل کے دامن کا، سنبھل سکتا نہیں اب دوش سے بوجھ اپنی گردن کا۔ بہار ایک دل کے داغوں نے دکھائی چشم قاتل کو، دہانے زخم سینہ بن گیا دروازہ گلشن کا۔ کڑاپن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا، کف داؤد میں یکساں ہے عالم موم و آہن کا۔ در فردوس پر رضواں سے رخصت کون لیتا ہے، سمجھتا ہوں میں کھیل ایک پھاندنا دیوار گلشن کا۔ ہوئی ہے مردم دنیا کی صورت سے یہ بیزاری، گماں ہوتا ہے اپنے سائے پر بھی ہم کو دشمن کا۔ ستایا ہے نہایت انقلاب دہر نے ہم کو، رہا کرتا ہے چشم تر کے اوپر گوشہ دامن کا۔ کیا ایک آن میں تیغ قضا نے صاف دو ٹکڑے، گما ہی رہ گیا دشمن کو آتش اپنے جوشن کا۔ یہ غزل کا پہلا شعر ہے۔ ادب تا چند اے دست ہوس قاتل کے دامن کا، سنبھل سکتا نہیں اب دوش سے بوجھ اپنی گردن کا۔ ادب یعنی ادب کرنا، تا چند یعنی کب تک، اے دست ہوس، دست ہوس کہتے ہیں ہوس کے ہاتھ، ہوس یعنی لالچ کو کہتے ہیں۔ تو دست ہوس سے وہ لوگ مراد ہے جو دولت کے لالچی ہو، شہرت اور عہدے کے لالچی ہو، جو عزت اور شہرت پانے کے لیے ہوس رکھتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں، وہ لوگ مراد ہے۔ قاتل کے دامن کا، قاتل سے یا مراد دنیا ہے۔ سنبھل سکتا نہیں اب دوش، دوش کہتے ہیں کندھے کو، بوجھ اپنی گردن کا۔ تو شاعر اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو عزت اور شہرت کے لالچی لوگ ہیں وہ دنیا میں اس طرح منہمک ہو چکے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا موقع حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس لیے شاعر ایسے لوگوں سے مخاطب ہے، کہتا ہے کہ ادب تا چند اے دست ہوس، اے عزت اور شہرت کی ہوس رکھنے والے لوگ، ادب کب تک کرتے رہیں گے،
قاتل کے دامن کا، یعنی دنیا کا ادب کب تک کرتے رہیں گے، دنیا کی اس رنگینیوں میں اور عیش و عشرت میں کب تک منہمک رہیں گے، سنبھل سکتا نہیں اب دوست سے بوجھ اپنی گردن کا۔ ایسے لوگوں کو زندگی سے بیزار ہو جانا چاہیے۔ گویا شاعر خود اپنی ایسی زندگی سے بیزار ہے، وہ کہتا ہے کہ اب جو ہے یہ کندھے سے میری گردن کا بوجھ نہیں سنبھل سک رہا ہے، یعنی گویا وہ زندگی سے بیزار ہو چکا ہے، اب موت کو گلے لگانا چاہتا ہے۔ یعنی شاعر اپنی زندگی کی عیش و عشرت سے مایوس ہو چکا ہے، اب وہ گویا موت کو گلے لگانا چاہتا ہے، کیونکہ شاعر کو ایسی زندگی پسند نہیں ہے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کی عیش و عشرت میں وہ لگا رہے، اور اس طرح لگا رہے، اس طرح منہمک رہے کہ اس کو عبادت کرنے کا موقع نہ ملے۔ تو گویا ایسی زندگی سے شاعر بیزار ہو چکا ہے، اور اب وہ کہتا ہے کہ اب زندگی کا بوجھ مجھ سے سنبھل نہیں ہو رہا ہے، اب وہ موت کو گلے لگانا چاہتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے دو صنعتیں استعمال کی ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا لفظ ادب پہلے مصرعے میں اور دوسرے مصرعے میں اب ہے۔ دونوں لفظ پر اگر ہم غور کریں گے تو اس میں ایک حرف جو درمیان میں دال ہے وہ زیادہ ہے، ادب میں وہ لفظ زیادہ ہے، اور اگر اب کو دیکھیں گے تو اب میں وہ لفظ ایک کم ہے۔ تو ایک حرف کی کمی زیادتی سے یہ دو لفظ آئے ہیں، اس لیے اسے ہم کہیں گے کہ صنعت تجنیس ناقص ہے یا تجنیس زائد ہے، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری صنعت شاعر نے استعارہ استعمال کیا ہے۔ یہاں دست ہوس شاعر نے ان لوگوں کو کہا جن کو عزت اور شہرت کی لالچ ہو، ہوس ہو، اور اسی طرح قاتل یہ دنیا کے لیے استعارہ لے کر آئے۔ تو دست ہوس اور قاتل یہ دو استعارے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں کہیں گے کہ شاعر نے صنعت استعارہ استعمال کیا ہے۔ اب آئیے دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرا شعر ہے بہار ایک دل کے داغوں نے دکھائی چشم قاتل کو، دہانے زخم سینہ بن گیا دروازہ گلشن کا۔ شاعر کہتا ہے کہ شاعر کے دل کے داغوں نے قاتل یعنی محبوب کی آنکھوں کو ایسی بہار دکھائی ہے جس سے سینے کے زخم کا جو دہانہ ہے وہ گویا گلشن کا دروازہ بن گیا۔ یہاں چشم یعنی آنکھ، قاتل سے شاعر کا محبوب یا دوست مراد ہے، دہان یہ دہن کی جمع ہے یعنی منہ، زخم سینہ یعنی سینے کا زخم، یعنی شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ شاعر کے دل کے جو داغ ہے ان داغوں نے اپنے محبوب کی آنکھوں کو ایسی بہار دکھائی ہے کہ اس کے سینے کا زخم کا جو منہ ہے وہ گویا گلشن کا دروازہ بن گیا۔ یہاں گویا شاعر نے اپنے محبوب پر طنز کیا ہے۔ جب شاعر نے اپنے محبوب اور دوست کو جب نامناسب بات کی شکایت کی تو شاعر نے اس شکایت پر دھیان دینے کے بجائے، اس پہ شرمندہ ہونے کے بجائے اس پہ اور مزید شدت اختیار کی، جس کی وجہ سے شاعر نے یہ کہا کہ جب شاعر نے اپنے دل کی شکایت کو اپنے محبوب کے سامنے پیش کیا تو اس نے ایسا رویہ اختیار کیا، ایسا برتاؤ کیا جس کے دکھ کی وجہ سے شاعر کے سینے کا جو ایک زخم تھا وہ اتنا بڑا ہو گیا، گویا وہ ایک دروازہ بن گیا، ایک زخموں کے باغ کا دروازہ بن گیا۔ تو گویا یہاں طنز ہے۔ تو شاعر نے گویا یعنی اپنے زخمی دل کو باغ کہا، اور جو ایک زخم تھا
جو جس کو زخم کا منہ کہا گیا تھا، اب وہ گویا دروازے کی طرح بڑھ گیا، وہ بہت زخمی ہو گیا، وہ لہو لہان ہو گیا۔ تو یہ سب اس لیے ہوا کہ شاعر کے دوست یا محبوب نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، جس کی دکھ کی وجہ سے اس کا سینہ، اس کا داغ، اس کے زخم بہت زیادہ لہو لہان ہو گئے۔ دوسرے شعر کے پہلے مصرعے میں قافیہ نہیں ہے، دوسرے مصرعے میں گلشن یہ قافیہ ہے، اور اگر ہم پہلے شعر کو دیکھیں گے تو دونوں مصروں میں ہم کو قافیہ نظر آئے گا، دامن اور گردن، اور اس کے بعد جو تکرار سے ایک لفظ آ رہا ہے کا، تو یہ ردیف ہو جائے گا۔ تو ہماری یہ غزل مکفہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ مردف بھی ہے۔ اگر کسی غزل میں ردیف بھی ہو تو ایسی غزل کو ہم مردف غزل کہیں گے۔ تو دوسرے شعر کے پہلے مصرعے میں تو قافیہ نہیں ہے، بلکہ دوسرے مصرعے میں قافیہ ہے جو گلشن ہے، اور یہاں شاعر نے ایک زیر کی اضافت کی ترکیب بھی استعمال کی ہے اپنے شعر کو خوبصورت بنانے کے لیے، جیسے دہانے زخم سینہ اور چشم قاتل۔ اب تیسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ کڑاپن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا، کف داؤد میں یکساں ہے عالم موم و آہن۔ کڑاپن یعنی تکبر، گھمنڈ، غرور، مردان خدا یعنی خدا کے نیک بندے، کف داؤد، داؤد یہ ایک نبی کا نام ہے، کف داؤد یعنی داؤد علیہ السلام کی ہتھیلی یا ہاتھ، عالم موم و آہن، موم کو کہیں گے جو آسانی سے، جو ہم بہت ملائم ہوتا ہے، ہم اس کو آسانی سے ہاتھ میں لے کے اس کو کئی شکل دے سکتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں آہن لوہے کو کہیں گے، جو انسان کی طاقت سے وہ یعنی ہاتھ کی طاقت سے وہ نرم نہیں ہو سکتا۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے سامنے غرور اور گھمنڈ یا تکبر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ایسی طاقت دی، ایسی قدرت دی ہے کہ ان کے ہاتھ میں تو لوہا بھی موم کی طرح ہو جاتا ہے، لوہا اور موم میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مثال دی حضرت داؤد علیہ السلام کی، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرت دی تھی، ایسی طاقت دی تھی، ایسا معجزہ دیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں جس طرح انسان کے ہاتھ میں موم جو ہے ہوتا ہے، ویسے ان کے ہاتھ میں لوہا بھی ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے انسان کو تکبر و گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بہت ساری طاقت دی ہے، قدرت دی ہے نا۔ اگر تکبر کرنا ہوتا تو حضرت داؤد علیہ السلام تکبر کرتے تھے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنا بڑا اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں موم اور آہن ایک طرح ہو جاتے تھے، تو وہ تکبر نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے سامنے جھکے رہتے تھے، اللہ کی فرمانبرداری کرتے تھے۔ تو اس لیے لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ تکبر نہ کریں، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نیک بندوں کے سامنے تکبر اور گھمنڈ اور غرور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی قدرت دینے کے باوجود بھی انہوں نے تکبر نہیں کیا۔ تو اس لیے تکبر کرنے والوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کے نیک بندے تکبر اور گھمنڈ نہیں کرتے ہیں، اس لیے ان کو بھی عبرت اور سبق لے کر تکبر اور گھمنڈ سے دور رہنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ شعر ہے، در فردوس پر رضواں سے رخصت کون لیتا ہے، سمجھتا ہوں میں کھیل ایک پھاندنا دیوار گلشن کا۔ یہاں شاعر نے ایک عشقیہ شعر کہا ہے، گویا کہ جب اس کو محبوب سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے تو گویا وہ کسی کی اجازت نہیں لیتا، بلکہ وہ خلاف ادب چیز کو کر لیتا ہے، یعنی وہ دیوار پھاند کر اپنے محبوب سے مل لیتا ہے۔ تو گویا کیا کہہ رہے ہیں، در فردوس یہاں مراد ہے اب شاعر کے محبوب کا گھر، اور رضوان سے
اس کے گھر کا دربان مراد ہے، یا اس کے گھر کا جو چوکیدار ہے، جو دربان ہے، وہ مراد ہے۔ ویسے فردوس ایک جنت کا نام ہے، اور رضوان جنت کے داروغہ کو کہتے ہیں، لیکن شاعر نے یہاں فردوس اپنے محبوب کے گھر کے لیے استعمال کیا، اور رضوان اپنے محبوب کے گھر کے داروغے کے لیے استعمال کیا، واچ مین کے لیے استعمال کیا۔ پھاندنا کہتے ہیں دیوار کودنا۔ تو یہاں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ میں جب محبوب سے ملنا چاہتا ہوں تو میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہوں، میں ادب کے خلاف ہو جاتا ہوں، کہ جب مجھ کو ملنا ہوتا ہے تو میں رخصت لینا نہیں جانتا، بلکہ میں محبوب کی گھر کی دیوار پھاند کر میں اپنے محبوب سے مل لیتا ہوں۔ تو گویا اپنے محبوب کی یاد میں، محبوب کے ملنے کی وجہ سے اس کے گھر کی دیوار پھاندنا میرے لیے کھیل کی طرح ہے۔ میں اس کو بڑا نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ میں بہت آسانی سے اپنے محبوب سے مل لیتا ہوں دیوار پھاند کر۔ یہاں بھی شاعر نے ایک صنعت استعمال کیا ہے جسے ہم صنعت مرات النظیر کہیں گے۔ وہ اس لیے کہ یہاں دیوار اور پھاندنا اور اجازت، یہ گویا رخصت کہتے ہیں اجازت کو، رخصت، پھاندنا اور دیوار، یہ ایسے لفظ ہے جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جڑے ہیں، ایک دوسرے سے متعلق ہے۔ تو یہاں شاعر نے ایسے 3 الفاظ استعمال کیا ہے جو ایک دوسرے سے متعلق ہے، ایک دوسرے سے معنی کے اعتبار سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہاں شاعر نے صنعت مرات النظیر استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد شعر ہے: ہوئی ہے مردم دنیا کی صورت سے یہ بیزاری، گما ہوتا ہے اپنے سائے پر بھی ہم کو دشمن کا۔ مردم کہتے ہیں آبادی، مردم دنیا کی آبادی، دنیا کی انسانیت، دنیا کے انسان، اور گما کہتے ہیں خیال، وہم۔ تو شاعر گویا اپنے دور کی عکاسی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے جس دور اور جس عہد میں آنکھ کھلی ہے وہ اتنا فتنہ و فساد کا دور تھا، اس دور میں اتنا فتنہ و فساد پھیلا ہوا تھا، اتنی دشمنیاں پھیلی ہوئی تھی کہ ہر صورت اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دشمن میرا تعاقب کر رہا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے ہوئی مردم دنیا کی صورت سے بیزاری، کہ ایسے ماحول، ایسے دور سے شاعر بیزار ہو چکا ہے، ایسی دنیا سے بیزار ہو چکا ہے، کیونکہ اس کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے، ہمیشہ یہ خیال اور وہم لگا رہتا ہے اس کا سایہ، کہ اس کے سایہ کو دیکھ کر وہ دشمن سمجھتا ہے۔ اس کا سایہ جب وہ چلتا ہے، اس کی جو پرچھائی ہے، اس کا جو سایہ زمین پر پڑتا ہے، تو اس کی آہٹ سے بھی اور اس سے بھی وہ ایسا گمان کرتا ہے، ایسا خیال کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دشمن لگا ہوا ہے۔ وہ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ جس دور میں شاعر نے آنکھ کھلی ہے، جس دور میں شاعر جی رہا ہے، وہ دور اتنا فساد اور فتنے فساد کا دور ہے، اتنی دشمنی کا دور ہے کہ اس کے دل میں ایسا ڈر بیٹھ گیا ہے کہ اس کا سایہ دیکھ کر بھی اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرا دشمن میرے پیچھے آ رہا ہے۔ تو گویا شاعر نے یہاں اپنے دور کی عکاسی کی ہے، اپنے زمانے کی تصویر کھینچی ہے کہ میرا جو دور اور جو زمانہ ہے وہ اتنا دشمنیوں سے بھرا ہوا ہے، اتنا فتنہ و فساد سے بھرا ہوا ہے کہ شاعر کو خود اپنا سایہ دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا دشمن ہے، اپنے سائے کو وہ دشمن سمجھ بیٹھتا ہے۔ تو یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے مصرعے میں دشمن کا قافیہ ہے، اور کا جو آخر میں لفظ آ رہا ہے بار بار، وہ ردیف ہو جائے گا۔ اور یہاں بھی شاعر نے مردم دنیا یہ مرکب لفظ استعمال کر کے گویا زیر کی اضافت کی ترکیب استعمال کی ہے اپنے شعر کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ اس کے بعد شعر ہے: ستایا ہے نہایت انقلاب دہر نے ہم کو، رہا کرتا ہے چشم تر کے اوپر گوشہ دامن کا۔ انقلاب دہر، دہر یعنی زمانہ، انقلاب کہتے ہیں بہت بڑی تبدیلی کو۔ چشم تر یعنی بھیگی ہوئی آنکھ، تر کہتے ہیں بھیگا ہوا،
چشم کہتے ہیں آنکھ کو، آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آنکھ چشم تر. گوشہ کہتے ہیں کنارہ. دامن کہتے ہیں اپنے کرتے کا بالکل آخری وہ حصہ جو لٹکا ہوا ہوتا ہے اسے دامن کہتے ہیں. گوشہ دامن یعنی اس دامن کا کنارہ یا اس دامن کا گوشہ ٹکڑا. تو یہاں بھی شاعر گویا اس دور کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس نے اپنے آنکھوں سے ایسے انقلاب دیکھے ہیں زمانے کے، جس انقلاب سے وہ پریشان ہوا ہے، اور اس انقلاب نے اس شاعر کو ستایا ہے گویا. کیونکہ یہاں گویا ایک ہلکا سا اشارہ کر رہا ہے شاعر کہ جب مسلمانوں کی حکمرانی کا دور ختم ہوا اور انگریز غالب آ گئے تو وہ دور اور وہ انقلاب ایسا تھا جس نے انسانوں کو بہت ستایا، انسانوں کو بہت تکلیف پہنچائی. ہر طرف خون ریزی، ہر طرف ہلاکت و بربادی کے منظر. تو گویا شاعر کہتا ہے کہ اس زمانے کے انقلاب نے ان کو بہت ستایا، بہت پریشان کیا، بہت تکلیف پہنچائی، اور اس کا نتیجہ یہ رہا کہ رہا کرتا ہے چشم تر کے اوپر گوشہ دامن کا. اور اتنا وہ ستایا ہوا ہے، اتنی تکلیف اس کو اس دور میں پہنچائی گئی کہ گویا ہمیشہ اس کے دامن کا گوشہ اس کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آنکھوں پر پڑا رہتا تھا. اس کا کرتا جو ہے آنکھوں پر ہمیشہ پڑا رہتا تھا، آنسو بہتے تھے اور وہ اپنے آنسوؤں کو پوچھتا رہتا تھا. گویا ایسے تکلیف کا دور جو مسلسل تکلیف اور مصیبت کا دور رہا. اس شعر کا قافیہ ہے دامن. اب آخری شعر ہے جو ہماری یہ غزل کا مقطع ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص پیش کرے گا. کیا ایک آن میں تیغ قضا نے صاف دو ٹکڑے، گمان ہی رہ گیا دشمن کو آتش اپنے جوشن کا. شاعر یہاں کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ قضا، تیغ کہتے ہیں تلوار کو اور قضا کہتے ہیں تقدیر کو، کہ تقدیر کی تلوار نے ایک آن میں، آن کہتے ہیں لمحہ، ایک لمحے میں انسان کے دو ٹکڑے کر دیا. یعنی گویا انسان پر موت آ گئی، اور ایسے وقت موت آئی کہ گمان ہی رہ گیا دشمن کو آتش اپنے جوشن کا. جوشن کہتے ہیں وہ زرہ، دشمن کے وار سے بچنے کے لیے جو لوہے کی زرہ پہنے جاتی تھی، خاص طور پہ ہاتھ کے پنجے سے لے کر کوہنی تک، اسے جوشن کہتے ہیں. تو گمان ہی رہ گیا دشمن کو آتش اپنے جوشن کا، یعنی گویا دشمن پر ایسی موت طاری ہوئی، ایسی اچانک موت آئی کہ گویا اس کو جوشن کا گمان ہی رہ گیا. یعنی اس کو یہ گمان تھا کہ یہ جوشن مجھ کو دشمن کے وار سے بچا لے گا، لیکن جب موت آئی تو وہ جوشن سے بھی بچ نہیں سکا، بلکہ اس کے گمان میں جوشن رہا کہ جوشن مجھ کو بچا لے گا، لیکن اس دشمن کو آتش بس یہ خیال ہی رہا جوشن کا، اور موت نے آ کے اپنا کام تمام کر دی. تو یہاں گویا ایک سبق بھی دینا چاہ رہا ہے کہ انسان کو موت سے ہمیشہ آگاہ رہنا چاہیے، موت کا خیال انسان کو ہمیشہ رہنا چاہیے. ایک مشہور شعر ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، یعنی انسان اپنی موت سے آگاہ نہیں ہے. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں ہے، یعنی انسان کو پل کی خبر نہیں ہے. تو گویا شاعر نے یہاں زندگی کے بے بسی، بے ثباتی اور انسان کی موت سے بے خبری کو بہت سلیقے سے بیان کیا ہے، اور یہ سبق دینے کی کوشش کی ہے کہ انسان کو ہمیشہ موت سے آگاہ رہنا چاہیے، اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے. جیسے دشمن نے اپنے جوشن پر گمان کیا کہ وہ اس کا جوشن اس کو بچا لے گا، لیکن ایک لمحے میں تقدیر کی فیصلے نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو اس لیے انسان غافل رہتا ہے اور موت اپنے وقت پر آ جاتی ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ موت کی یاد کرنا چاہیے اور اس سے آگاہ رہنا چاہیے. تو یہاں آتش شاعر نے اپنا تخلص پیش کیا ہے.
امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ کتاب سامنے رکھ کر ہم دوبارہ اس کو غزل کا مطالعہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔